اس کا 10واں باب 11ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا اور بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا انہیں چھینتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ بھاگ جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی ہوتا ہے اور اس کو بھیڑوں کا فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ جس طرح سے کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اور میری بھیڑوں کے لیے اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی، اور ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائی میں رہ جائیں۔ اور روح القدس کے نام سے خداوند میں عزیز بھائی بہن، آج ہم پاشکا کا چوتھا اتوار مناتے ہیں، اور یہ چوتھا اتوار بلاہٹ کا اتوار بھی کہلاتا ہے۔ آج ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اپنے بلاوے کے لیے، خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بلاہٹ کے لیے، چاہے وہ فادر ہے، چاہے وہ سسٹر ہے، چاہے وہ مناد ہے، چاہے آلٹر بوائز ہے، خدمت کمیٹی ہے، روزی گروپ ہے، وائد ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ خدا کے پاکستان میں کام کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس بلاہٹ پر اور چرچ میں دی گئی ذمہ داری پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی پاک مرضی ہے کہ وہ ہم سب کو بلاتا ہے، برکت دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے گھر میں خدمت کریں۔ تو یہ خدا کا پاک روح کام کرتا ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے نظام کے لیے۔ خدا خود بندوں کا چناؤ کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بائبل مقدس میں جو چرواہے کا کانسیپٹ ہے، جو تصور، یہ بڑا خاص ہے۔ انسان کی جو سوچ ہے وہ فرق ہے
اور خدا کی سوچ فرق ہے۔ ہم انسان ذہانت کو دیکھتے ہیں، قد قامت کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، مگر جو خدا کا پیمانہ ہے وہ فرق ہے۔ آپ جاب کے لیے دیکھ لیں، جاب پر اپلائی کریں، نوکری کے لیے اپلائی کریں، سب سے پہلے نمبروں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مارکس کتنے ہیں، اس کا آئی کیو لیول کتنا ہے، انٹیلیجنٹ کتنا ہے، حاضر دماغ کتنا ہے، دیکھنے میں کیسے لگتا ہے۔ تو یہ بیرونی سطح پر یہ انسانی سوچ ہے کہ ہم بیرونی طور پر دیکھتے ہیں، مگر خدا کا پیمانہ ایسا نہیں۔ خدا انسان کی سوچ کو دیکھتا ہے، انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، اس کا باطن کتنا صاف ہے۔ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں جب خدا نے نبیوں کو بلایا تو زیادہ تر نبیوں کا پیشہ وہ چرواہے، زیادہ تر نبیوں کا پیشہ وہ چرواہے۔ باپ ابراہیم یہ چرواہا تھا، ان کے پاس جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھیں۔ حضرت موسیٰ یہ اپنے سسر کے ریوڑ چڑھاتا تھا۔ داؤد نبی، داؤد بادشاہ یہ بھی ایک چرواہا تھا۔ تو خدا نے چرواہوں کا چناؤ کیا تاکہ وہ میرے لیے کام کریں۔ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے بھی کوئی انٹیلیجنٹ لوگوں کو نہیں چنا۔ شاگردی کے لیے وہ لوگ چنے جو ماہی گیر تھے، جو مچھلیاں پکڑتے تھے۔ خدا نے نبیوں کا چناؤ کیا جو چرواہے تھے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا چناؤ ایسے لوگوں کا کیا جو ماہی گیر تھے، جو مچھلیاں پکڑتے، مچھلی۔ لیکن ان دونوں میں جو ایک بات بڑی مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں لوگوں میں اکٹھا کرنے کی سینس ہے، چیزوں کو اکٹھا کرتے۔ جو چرواہا ہوتا ہے وہ بھی بھیڑ بکریوں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ ماہی گیر جب جال پھینکتا ہے پانی میں تو وہ بھی مچھلیوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو دونوں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں جو ایک بات مشترک ہے، ایک بات جو سانجھی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں میں اور شاگردوں میں اکٹھا کرنے کی سوچ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے خدا کی سوچ۔ خدا نے انٹیلیجنٹ خوبصورت لوگوں کا چناؤ نہیں کیا، بلکہ خدا انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، اس کا اندر دیکھنا صاف ہے۔ تو آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا اچھا چرواہا میں، اچھا چرواہا میں۔ یہ جو یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں یہ آیت استعمال کی گئی ہے، اچھا چرواہا میں۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، یہ ہماری عبادت کی ایک ترتیب ہے۔ کیتھولک چرچ میں یسوع مسیح کے اس فرمان پر
हमारी इबादत की एक तरतीब है, अच्छा चरवाहा मैं। ये महज अल्फाज है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। जो लोग नक्शा बनाने वाले हैं, मुसव्वर होते हैं, एक लफ्ज पर वो मुसव्वरी करते हैं और मुसव्वरी में उसकी बड़ी खास और गहरी बात पाई जाती है। यीशु मसीह के ये सादा अल्फाज है, अच्छा चरवाहा मैं। जब हम इसकी गहराई को देखते हैं कि अच्छे चरवाहे की खूबी क्या है, जब हम अच्छे चरवाहे की खूबियों पर गौर करेंगे और साथ साथ हम अपनी इबादत की तरतीब को भी देखेंगे। ये जो तरतीब है ये पाक कलाम से बनाई गई। कैथोलिक चर्च में जो इबादत की तरतीब है ये बिल्कुल ऐन कलाम के मुताबिक है। जब हम चरवाहे की बात करते हैं तो चरवाहे में 3 बड़ी खास खूबियां पाई जाती हैं। हम जो शहर के लोग हैं, शायद हमारा कभी गांव में चक्कर लगा हो तो हमने देखा हो कि चरवाहे कैसे होते हैं। जो चरवाहे हैं जब अपने रेवड़ को, भेड़ बकरियों को चराने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, उनकी एक तरतीब है और वो तरतीब हमारी इबादत का हिस्सा है। उस तरतीब को हम अपनी इबादत में देखते हैं, कैथोलिक इबादत में देखते हैं। अच्छा चरवाहा मैं। अच्छे चरवाहे की जो 3 बड़ी खास खूबियां हैं वो ये है कि जो अच्छा चरवाहा है, गांव में जब रेवड़ देखा जाता है, भेड़ बकरियों को देखा जाता है, तो भेड़ों और बकरियों के आगे एक छोटा बच्चा होता है और वो छोटा बच्चा भेड़ बकरियों की गाइड करता है, उसकी रहनुमाई करता है, वो रास्ता दिखाता है कि कहां जाना है और भेड़ बकरियां उसका पीछा करती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो ये अच्छे चरवाहे की खूबसूरती है कि वो अपने रेवड़ को, अपनी भेड़ बकरियों की रहनुमाई करता है और रहनुमाई जो है वो एक छोटा बच्चा करता है। और इबादत में आप देख सकते हैं कि जब भी जहाँ पर प्रीस्ट होता है, काहिन होता है, बड़ा गिरजा होता है, कैथीड्रल होता है, तो क्या होता है कि हर इबादत में ऑल्टर बॉयज होते हैं जो कि एक जो चरवाहा है, जैसे चरवाहे में हम देखते हैं कि एक बच्चा गाइड करता है और इबादत में ऑल्टर बॉयज, ये इबादत में जो लोग हैं उनकी रहनुमाई करते हैं। तो ये हमारी इबादत का एक हिस्सा है। ये ऐसे नहीं होता कि चलो बच्चों, हमारे बच्चों को भी बना दें, बच्चों को ऑल्टर बॉयज बना दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक चर्च में ये अच्छे चरवाहे की निस्बत ये तरतीब बनाई। जहाँ पर काहिन होता है वहाँ पर ऑल्टर बॉयज होते हैं और ये इबादत में कलीसिया की जमायत को गाइड करते हैं। जब भी बड़ी इबादतों में जुलूस निकाले जाते हैं, इबादती जुलूस निकाले जाते हैं, तो ऑल्टर बॉयज वो जुलूस की क़यादत करते हैं। तो ये चरवाहे की पहली खूबी है कि वो भेड़ों के आगे एक छोटा बच्चा गाइड करता है और इबादत में ऑल्टर बॉयज हमारी गाइड करते हैं।
دوسری بات اچھے چرواہے کی جو خاص بات ہے وہ ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. نام بنام. فلسطین میں، ملک اسرائیل میں، یہ جو چرواہے کی بات کی جاتی ہے، شاید یہ جو ہمارا میدانی علاقہ ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں. ہمارا میدانی علاقہ ہے، شاید ہم بائبل کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے ہمیں دشواری آئی. اسرائیل ملک میں وہ ہماری طرح کا میدانی علاقہ نہیں ہے، زرخیزی نہیں ہے، وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے. اور آپ تصور کر لیں مثال کے طور پہ جیسے پاکستان میں جہلم ہے، یہ پہاڑیاں ہیں، جہلم کی پہاڑیاں. اگر پہاڑی علاقہ ہو تو ہم چرواہے ہوں، ہمارے پاس بھیڑ بکریاں ہوں زیادہ تعداد میں، تو ہم کہاں لے کر جائیں؟ تو ایسا ہی تصور، ایسا ہی ماحول ہمیں ملک اسرائیل میں ملتا ہے. پہاڑی علاقہ ہے اور زرخیزی وہاں پر موجود نہیں ہے. پہاڑی درخت ہے، بھیڑ بکریاں ہمارے پاس ہیں، ہم نے ان کی خوراک کا بھی بندوبست کرنا ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب چرواہے، ایک چرواہا کبھی بھی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے نہیں لے کر جاتا. تو بائبل کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 4 لوگ مل کر اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور پھر ایک ہی جگہ پر اکٹھا رکھتے ہیں. تو یہ فیڈ کرنے کی بات ہے، فیڈ کروانے کی بات ہے. اکیلا شخص نہیں کر سکتا، اچھا چرواہا نہیں. چرواہا ہونا یہ مشکل کام ہے. آج کے دور ہمارے پاکستان میں اگر کمپیئر کریں گے ایزی ہے، پہاڑی علاقے میں بھیڑوں کو چرانا یہ مشکل کام ہے. مشکل کیا ہے؟ ایک تو زرخیزی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، گھاس کہاں سے لائے؟ اور پھر جو بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جانور ہیں، وہ جنگل میں، پہاڑی علاقے میں وہ تو جانور ہیں. جہاں پر ان کو زرخیزی ملے گی، ادھر سے پتا کھایا، ادھر سے کھایا، ادھر سے کمپل کھائی، تو بھیڑیں اور بکریاں یہ بکھر بکھر ہو جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. یہ روز کا معمول ہے، یہ روز کا معمول ہے. بھیڑوں کا، بکریوں کا گم جانا یہ روز کا معمول ہے. مشکل کام ہے، تلاش کرنا مشکل کام ہے. اس لیے کلام کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. مالک آواز لگاتا ہے اور بھیڑیں واپس آ جاتی ہیں. یہ صبح سے لے کر شام تک ایٹ لیسٹ 4 جو چرواہے ہیں وہ مل کر اپنی بھیڑوں کو چراتے ہیں اور 4 کونوں کو کور کرتے ہیں. 4 کونوں کو، تاکہ ان 4 کونوں کے درمیان وہ بھیڑیں بکریاں چرتی رہیں. اور جو مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیابان میں، جنگل میں جو جنگلی جانور ہیں ان کا تحفظ کرے. بھیڑ بکریوں کو زرخیزی بھی دینی ہے، پہاڑی علاقے میں بھی بھیجنا ہے اور جنگل میں درندوں کو، بھیڑیوں کو بھی دیکھنا. کلام میں لکھا
ہے تفصیل بتاتی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مالک کی بھیڑ بکری گم جاتی ہے. ہو سکتا ہے کسی جھاڑی میں پھنسی ہو سکتا ہے کسی ایسی چوٹی پر بھیڑ بکری پھنس گئی ہو کہ نہ اس کا پیچھے آنا نہ آگے جانا، خوف کے ساتھ. ہو سکتا ہے پہاڑ پر بلندی پر چپکی خوف کی وجہ سے. یہ خوف ہے، مالک کو خوف کی. اور جب شام ہوتی ہے، جب مالک آواز لگاتا ہے تو بھیڑ بکریاں جب واپس آتی ہیں تو وہ ان کی گنتی کرتا ہے. اور جس چرواہے کی تو بھیڑ بکری کم ہو جائے، وہ پھر ایک پیغام پہنچاتا ہے اپنے گھر والوں کو، پیغام دے دیں یہ جو میری بھیڑیں ہیں ان کو آپ لے جاؤ، لیکن جو گم گئی ہے میں اس کو تلاش کرتا ہوں. اور یہ تلاش کرنا یہ اور مشکل کام ہے. ایک رات کا وقت ہے، رات ہے، رات کا اندھیرا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، پہاڑی درخت ہیں، کانٹے ہیں، سانپ کیڑا بھی نکل سکتا ہے. رات کو جو جنگلی جانور ہیں، شیر آ سکتا ہے، بھیڑیا آ سکتا ہے، سانپ آ سکتا ہے. تو رات کو کوئی بھی چیز نکل سکتی، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو یہ بہت خوف کی بات ہے، ڈر کی بات ہے ہماری. لیکن چونکہ چوپان جو ہے، چرواہا جو ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو پیار کرتے، اس لیے انجیل نویس کہتے ہیں کہ چرواہا، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. یہ جان دینے سے کیا مراد ہے؟ رات کے وقت تلاش کرتا ہے. یہ خوف ہے. رات کو تو ہمیشہ ڈر لگتا ہے، اور رات کو تلاش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. کس جھونپڑی میں دیکھیں، کس درخت کے نیچے دیکھیں، کس پہاڑی کی بلندی پر دیکھیں، یہ مشکل ہے. لیکن اچھے چرواہے کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیلتا ہے، اور پھر جب پا لیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور دوسری طرف گھر والے وہ علیحدہ پریشان ہیں. ایک جو گھر کا سربراہ ہے اس کے متعلق پریشان ہے، وہ بھیڑ تو بھیڑ ہے، وہ ملے نہ ملے. جو ہمارا گھر کا سربراہ ہے وہ تو واپس آئے. ایک بھیڑ کی پریشانی اور دوسری مالک گھر کے سربراہ کی پریشانی. تو اچھے چرواہے کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. پوپ فرانسس نے جب وہ نئے پوپ بنے تھے، ایئر آف مرسی کے موقع پر انہوں نے رحم کے سال کے موقع پر تمام دنیا کے کاہنوں کو بلایا تھا روم میں، اور ان میں ہمارے پاکستان سے بھی کافی لوگ گئے تھے، اور میں بھی اس پروگرام میں گیا. پاپا اعظم نے کاہنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اچھے چرواہے کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں سے اسے اسمیل آنی چاہیے. یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے. عام طور پر جو ایک پریسٹ ہے، پریسٹ مسٹ اسمیل دا شیپ، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. جو چرواہا ہے، شیپرڈ مسٹ اسمیل دا شیپ. جب یہ انگریزی محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو
मालिक है, जो चरवाहा है, उसे अपनी भेड़ों की पहचान होनी चाहिए। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हो, अपने परिश्रम को नाम बनाम जानता हो और उनसे नफरत ना की जाए। ये अमीर गरीब और लबास का इम्तियाज नहीं किया। उनकी नजर में सब लोग बराबर हैं। ये कलाम की बात है। तो हमारा जो निज़ाम है ये बहुत ही, कैथोलिक चर्च का निज़ाम बहुत अच्छा है। हमारा एक सिस्टम है और हम अपने खानदानों के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, नाम पर नाम जानते हैं। हर शख्स का नाम पैरिश रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तो एक अच्छे चरवाहे की खूबसूरती ये है कि वो अपने भेड़ों को नाम ब नाम जानता है। और अच्छे चरवाहे की जो तीसरी खूबी है, इबादत में हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट होता है या बिशप होता है, उनके हाथ में एक आसा होता है। ये चरवाहे की खूबसूरती, ये एक चरवाहे की इलामत है। तो सबसे पहले ऑल्टर बॉयज होते हैं, कलीसिया होती है और फिर आखिर में चरवाहा होता है, बिशप साहब होते हैं या काहिन होते हैं। तो हमारी इबादत का जो हिस्सा है वो ऐन कलाम के मुताबिक है, जबकि हम दूसरी इबादत में ये निज़ाम नहीं देखते। तो हमें कलाम के बिल्कुल ऐन मुताबिक जाना, कलाम को सबसे पहले समझना, ये बड़ा जरूरी है। ये उस्तादों के लिए भी लाजमी है कि हम कलाम को समझें। याकूब रसूल के खत में लिखा है, भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, नहीं तो तुम्हारी सख्त अदालत को। कलाम के आखिर में यीशु मसीह ने एक बड़ी खास बात की है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज सुने। और एक ही गला और एक ही गडरिया होगा। सारे जरा मेरे पीछे बोलेंगे, क्या लिखा है? एक ही गला और एक ही गडरिया होगा। गले कितने होंगे? गडरिया कितना होगा? ये कलाम की बात है, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। यीशु मसीह को पूरा कॉन्फिडेंस है, से यकीन है, इसमें दो राहें नहीं है। ये तो यीशु का फरमान है, एक ही गला होगा और एक ही गडरिया होगा। रेवड़ भी एक होगा, चरवाहा भी एक होगा। ये तो कलाम का फैसला है, ये यीशु मसीह का फरमान है। तो जब हम आज के दौर में देखते हैं तो क्या एक गला है? बिल्कुल नहीं। एक चरवाहा है? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में बहुत सारे लोगों ने इस कलाम को या इस मिशन को पेशा बना लिया। और बहुत सारे लोगों ने कलाम में फर्क डाला है, फर्क डाल दिया है। और इस फर्क से तो फर्क आ रहा है। शायद फर्क इसलिए है कि मैं कलाम को सही मायनों में समझ नहीं पाए। कलाम की रूहानियत को समझना ये अच्छे पासबान की खूबी है।
جب میں نہیں سمجھ پایا یا میں نے اسٹڈی نہیں کی، کلام کی گہرائی کو میں نہیں جانتا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو گمراہ کر دوں۔ کلام کہہ رہا ہے ایک ہی گلا ہوگا، ایک ہی ڈڈلیا ہوگا۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک گلی میں مل کر بہت سارے پادری صاحبان بن گئے، مشنیں بن گئی، اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں درست ہوں، باقی تو سارے غلط ہیں۔ تو اس دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اختلاف پڑتا ہے، لوگوں کو ہم گمراہ کرتے ہیں۔ اور دفعہ ہماری جو رشتے داریاں ہیں، یہ بھی کبھی کبھی ہم رشتے داریوں کی وجہ سے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا بندہ ہے، اس کو موقع دیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جب صحیح اسٹڈی نہیں ہوتی، صحیح کلام کی وضاحت نہیں ہوتی، تو یہ فرق پڑتا ہے۔ ایک ہی گلا، ایک ہی بیڈلیا ہوگا، یہ تو کلام کا فیصلہ۔ تو یہ اتنے فرقے کہاں سے آ گئے؟ بیج بونے والے کی تمثیل۔ کسان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو اچھا بیج بویا ہے، یہ کہاں سے ڈھیلا وغیرہ نکل آئے؟ تو ہمیں ڈھیلوں سے گریز کرنا ہے، ڈھیلوں سے گریز کرنا ہے۔ اور نمازوں میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک دعا ہوتی ہے ایمان کا، ایمان کا کہ میں ایمان رکھتا ہوں ان ساری باتوں پر جو تم نے پاک کیتھولک کلیسیا کی معرفت ماننے کے لیے ظاہر کیا ہے، کیونکہ تو خود صداقت ہے، تو خود صداقت ہے، نہ فریب دے سکتا ہے اور نہ فریب خدا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اور ہم جس بات کا عہد کرتے ہیں اسی ایمان میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک علاقے میں مجھے عبادت کے لیے بلایا گیا، سسٹرز بھی، ہماری مدر ٹریسا کی سسٹرز بھی وہاں موجود تھی۔ مجھے ظاہری طور پر اچھا نہ لگا، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ دعا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، دعا کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا بھی انہوں نے اچھا بنایا، بکرا شکرا بنایا، نام شام، یہ کھانے کا انتظام بڑا اچھا۔ لیکن جب ہم دعا کرنے لگے تو کچھ پروٹسٹنٹ لوگ نیچے بیٹھے تھے۔ خاندان نے کہا بھی آؤ بھی اوپر دعا ہو رہی ہے، اوپر آؤ، کیونکہ وہ دوسرے مشن کے تھے، انہوں نے اوپر آنا پسند نہیں کیا۔ اور جو گھر کا سربراہ ہے اس نے بڑا شور ڈالا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، بھائی میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، بکرا ذبح کیا ہے، کھانا بھی ٹیسٹی ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، رائس سارا خرچہ کیا ہے، اور آپ لوگ عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت میں شامل نہیں ہو رہے، یہ تو اچھی بات نہیں۔ انہوں بندے نے بڑا غصے کا اظہار کیا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا۔ مجھے اس کا عمل اچھا لگا۔ اگر ہمارے گھروں میں ایسا نظام ہوگا تو پھر یہ فرقے سب ختم ہو جائے۔ جب ہمارا یہ عہد ہوگا اسی ایمان میں میرا جینا اور مرنا ہے، تو جس میں جانا بھائے، اور اس بندے نے کہا آپ کو روٹی نہیں ملے گی، لیکن وہ تھے پروٹسٹنٹ، چل پر جو کسی طرح روٹی کھا رہا ہے، میں نے اتنا خرچہ کیا اور آپ میری الٹا مجھے میں تو تلوں میں لگا دیا۔ تو کلام یہ کہہ رہا ہے ایک ہی گلا اور ایک ہی ڈڈلیا ہو۔
इब्रानियों के नाम खत उसके 12 बाब की 8वीं आयत में, इब्रानियों के नाम खत 12 बाब 8वीं आयत में लिखा है, बस अगर तुम उस तंबी से अलहदा हो जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे हो फर्जंद नहीं। ये कैथोलिक बाइबल में इब्रानियों के नाम खत 12 बाब 8 आयत में लिखा है। ये कलाम की बात है, ये मेरी तरफ से नहीं है। आप कलाम को अपने घरों में पढ़ सकते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप इसको पढ़। इब्रानियों 12 बाब 8 आयत में लिखा है, अगर तुम उस तंबी से अलग हो जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे हो फर्जंद। आज हमें फैसला करना है कि हमने किसके साथ जुड़ना है, कलाम के साथ, कलाम की तालीम के साथ, या खुद साख्ता लोगों के साथ। ये कलाम की बात है, एक ही गला होगा, एक ही चरवाहा होगा। खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम खुदा की इस कलाम को और इस कलाम को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदा के वसीले से। सब खड़े होंगे और अपने आप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है और उनको दसवीं कुदरत से लेन में पड़ा था, कमाली मरियम से पैदा हुआ, उसने पैदा से फिर उसके हर को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया, तीसरे रोज मुर्दों में से उठा, आसमान पर चढ़ गया और अल्लाह ताला के बाप के दाहिने हाथ पर है। वहां से वो जिंदा मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, आपका कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिसम के जीवन ले। हम अपने ज़रूरत से खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। आज हम दुआ करते हैं, खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया के हम मेंबर हैं। खुदावंद खुदा इसी ईमान में बढ़ने और तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अपने ज़रूरत को खास कर खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। हम दुआएं करते हैं, खुदावंद सुनंदिदा खुदा, जो भी तेरे घर में खुदावंद और दिलों की गहराइयों को भी जानता है मेरे खुदावंद, और जो जो मांगने हैं खुदावंद इनको मैया भी करने वाला खुदावंद, और ये सुनाती है और जिसो दुआ करे। हम दुआ करते मेरे खुदावंद और मेरे खुदावंद मरियम की बेटियों के लिए आसमान जिंदा खुदा, और सिक्योरिटी के लिए आसमान जिंदा खुदा, ऐ मेरे खुदावंद समान जिंदा खुदा, हम सबको भी तेरे हाथ में देते मेरी खुदावंद, इनकी मदद और रहनुमाई और हिफाजत करने वाला खुदावंद ये सुनाती है और जिसो दुआ करे। हम शिष्यों बहादुरों के लिए, हम खुदा के खादमों के लिए, अपने बाबुओं के लिए, अपनी साथ कलीसिया के लिए, अपने साथ चर्चों के लिए, इन सब को तेरे हाथ में देते मेरे खुदावंद, और पूरी बला से खुदावंद तू बचाने वाला खुदावंद ये सुनाती है और जिसो दुआ करे। खुदा अपने बच्चों पर अपना रहम नाज़िल फरमाए और उनको शिफा अता करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। आखिर मुतलक रहीम और शफीक बाप, जो दुआएं हमने तेरी हजूरी में पेश की है, या जो दुआएं अभी तक हमारे दिलों में, हम तमाम दुआओं को कबूल फरमा और बख्श के उनका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीले से। सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर है। आमीन। हम दुआ करें कि खुदावंद हमारे खुदा बख्श दे कि हम हमेशा
अपने आप को इन पाशकाई रस्मों के सबब खुशकिस्मत जाने, ताकि हमारी खुशी का लगातार असर हमारी हमेशा की जिंदगी का सबब हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। की वाजिब और महक मुनासिब है कुदूस पाक कि हम हर वक्त, लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हो। वो लगातार अपने आप को हमारी खातिर नजर करता है और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तुझसे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बल्कि मसलूब होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करता है, कुदूस कुदूस कुदूस। फरिश्तों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूल है। आलम और रोशन हमारी का वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम वाला पर रोशन। मेहरबान बाप तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारी खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून हो। खुदावंद यीशु मसीह को उठाने के लिए तैयार हो। अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी दी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। खाने के बाद अंगूरी रस का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पी। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करें। हमारे ईमान का भेद और सब आप हम तेरे बेटे के मरने और मुर्दों में से जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजा करते हैं। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। खुद अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खातमों और खातमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता कर। हमारे भाई बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मान का वाली मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की रहमत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। हम सब कामिल भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बात करे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है,
کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہتے مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہماری گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ زندہ کلام کی سلامتی اور خوشی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، اور آئے ہمیں ایک دوسرے کی سلامتی چاہیے۔ مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا ہم بخشواقت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے، ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیری رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے اور ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ خدا کا بندہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا، اور مبارک ہیں ہم سب جو اس بھلے کی ضیافت میں بلائے گئے ہو۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ ہے۔ نیک چوپان اپنی بھیڑوں کی خاطر جان دے کر اور اپنے گلے کے لیے موت سہ کر مردوں میں سے زندہ ہوا۔ ہاللیلویا۔ ہم دعا کریں۔ اے نیک چوپان، مہربانی سے اپنے گلے کی نگہبانی کر، تیرے بیٹے نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر بھیڑوں کو بچا لیا، اپنے کرم سے ان کو دائمی چراگاہوں میں لے جا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ کے ساتھ ہو۔ عبادت ہو چکی، سلامتی سے جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔